سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 12۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، گمان سے اکثر بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور تفتیش نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب، کیا تم میں سے ایک پسند کرے گا ان یاکلا، کہ وہ کھائے لحما گوشت اخیہ اپنے بھائی میتن مردہ کا، فکرہتموہ سو وہ تم اس کو ناپسند کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ کل آپ نے پڑھ لیا، آج ہم اس آیہ کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ آیہ کریمہ کی وضاحت میں جانے سے پہلے، ان الفاظوں کی تفسیر میں جانے سے پہلے، ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ نہ غیبت کرے کوئی دوسرے کی۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کسی بھائی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے ان عیوب کو بیان کرنا جو اس میں پائے جاتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیب نہیں پایا جاتا وہ غیبت ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جو عیوب اس میں پائے جاتے ہیں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ بیان کرنا، یہ غیبت۔ اور جو عیب اس میں نہیں پائے جاتے، اگر آپ وہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں تو یہ تو تہمت ہے، یہ تو الزام ہے، وہ تو ہے ہی تہمت اور الزام۔ جو عیب اس میں پایا جاتا ہے اس کو بیان کرنا اس کی پشت کے پیچھے، یہ غیبت ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم خود ہماری نسلیں ان پر قربان۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کا ادب کا انداز بھی انوکھا ہوتا تھا۔ کسی بات کا علم بھی ہے نا تو پھر بھی عرض کرتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دل تھام کر بیٹھو، علماء کی مجالس میں بیٹھو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بیٹھو۔ یہ اصول ہے مجالس کا۔ صحابہ نے ہمیں ادب سکھایا، معلوم ہوتا تھا، مسئلے کا پتہ بھی ہوتا تھا، پھر بھی عرض کرتے اللہ اور اس کا رسول جانتے۔
آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اکثریت کو پتہ ہے کہ آج بدھ کا دن ہے. میرے آقا نورانی محفل میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کو پتہ ہوتا کون سا دن ہے. میرے آقا پھر بھی پوچھتے آج کون سا دن ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جانتے. جواب یہ آتا. یہ ادب ہے. پوچھا غیبت جانتے ہو کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول جانتے. فرمایا بائی کا وہ عیب بیان کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے کہ جس کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے. اب اگر ہم اوپر سے لے کر نیچے تک جائیں، میں کہوں اوے گلزار، تو گلزار صاحب کو بہت تکلیف ہوگی کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ کر مجھے کتنی بدتمیزی سے بلا رہا ہے. اب ان کے منہ پر یہ جملے جو میں نے کہے ہیں یہ ان کو ناپسند ہے نا. اگر یہی جملے ان کے پیچھے بھی میں بولتا ہوں تو یہ غیبت ہے، کیونکہ وہ ناپسند کرتے ہیں. ہر وہ عیب یا ہر وہ جملہ جو اس کے منہ پر بولا جائے تو اسے ناپسند ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب ہمارے بھائی میں پایا جاتا ہے پھر بھی؟ تو میرے آقا نے فرمایا پایا جاتا ہے پھر تو غیبت ہے، اور اگر نہیں پایا جاتا پھر تو الزام ہے، پھر تو بہتان ہے. قرآن نے کہا غیبت نہ کرو. کیوں؟ اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے، اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ فساد پھیلتے ہیں. اور اللہ تمہیں زنجیر بنانا چاہتا ہے، تمہیں کڑی کڑی نہیں بنانا چاہتا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک ایک کڑی الگ الگ رہو. اللہ تمہیں زنجیر کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم آپس میں جڑ کر رہو، ایک کا درد دوسرے کو محسوس ہو. یہ نہ ہو کہ ایک کا درد دیکھ کر دوسرا کھل کھلا کر کہہ کے لگاتا ہو. کہا اس لیے نہیں تمہیں بھیجا. کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اب دیکھو کتنی سخت سزا. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ سبھی سر ہلا دیں گے نہیں. تو جو سارا دن کھاتے ہو وہ کدھر گیا؟ یہاں تو ہم سب سر ہلا رہے ہیں نہیں نہیں بھائی، اپنے مردے بھائی کا گوشت ہم کیسے کھائیں گے؟ تو جو سارا دن کھاتے ہو وہ کدھر گیا؟ اب سنو، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی، ان سے ایک ایسا جرم سرزد ہوا جس پر حد لگتی تھی. ان سے زنا ہو گیا. یہ حضور کی بارگاہ میں سیدھے آ گئے، حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. میرے آقا نے ان کو رجم کیا، سنگسار کیا، پتھر مار مار کر ان کو مار دیا گیا. اب حضرت ماعز کے دو یار آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر کہتے ہیں اچھا بھلا اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، جان بوجھ کر اپنی جان نہیں چھوڑی اور حضور کے پاس یہ بات حضور کے سامنے کر رہے ہیں. آئے اور حضور کے سامنے اپنا جرم مان لیا اور پھر کتے کی طرح مارے گئے. یہ لفظ بولے. سرکار خاموش رہے، سرکار نے کچھ نہیں فرمایا. اب تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا اٹھ کر چلے تو یہ بھی ساتھ چلے جنہوں نے بات کی تھی. تھوڑی دیر حضور چل کر باہر نکلے تو سامنے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا وہ دو کدھر ہیں جو باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے رسول ہم ہیں وہ. فرمایا کھاؤ گدھا. فرمایا یہ گدھا کھاؤ. میرے آقا نے فرمایا یہ گدھا کھاؤ. وہ دونوں عرض کرنے لگے اللہ کے رسول گدھا کون کھاتا ہے اور پھر مردہ گدھا؟ تو فرمایا ابھی جو مسجد میں کھا کر آئے ہو وہ کیا تھا؟ وہ جو ماعز اسلمی کی غیبت کی ہے وہ گدھا کھانا ہی تھا نا، اور کیا تھا؟
تو اس وقت گدا کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب کہتے ہو گدا کون کھائے گا، کھاؤ گدا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کا مردے کا گوشت کھاؤ گے، سارے سارا لاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، لیکن سارا دن کھاتے ہیں، ایک لمحہ بھی زبان اندر نہیں کرتے۔ دو خواتین تھیں، رمضان المبارک تھا اور دو خواتین تھیں، وہ دونوں خواتین بیٹھی غیبت کر رہی تھی، پھر پیاس کی شدت لگی اور پیاس کی اتنی شدت ہوئی پیاس کی کہ جان پہ لب آ گئی۔ اب حضور کی بارگاہ میں آیا مقدمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو خواتین کو شدت کی پیاس لگی ہے، کیا یہ روزہ توڑ دیں؟ ان کے تو جان نکلنے کے قریب آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب دونوں آئی گئی، میرے آقا نے فرمایا اپنے اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور کیا کرو۔ اب جب کیا کی نا، تازے گوشت کی بوٹیاں اور تازہ خون انسانی نکلا، تازے بوٹیاں گوشت کی اور تازہ خون نکلا کیا میں، الٹی میں۔ وہ حیران رہ گئی، ہم نے تو کھایا نہیں، تو یہ کدھر سے آ گیا؟ ہم تو مر رہی ہیں پیاس سے، تو یہ تازہ گوشت اور تازہ خون کدھر سے آ گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابھی جو غیبت کر رہی تھی وہ یہی تو کھا رہی تھی۔ ابھی جو غیبت کر رہی تھی بیٹھی ہوئی، یہی تو کھا رہی تھی، اور کیا کھا رہی تھی؟ ہم اس کام کو معمولی سمجھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پتل کے تھے، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہاتھوں کے ناخن پتل کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کرتے تھے۔ اب اللہ نے سزا کیا دی ہے، پتل کے ناخن لگا دی اور کہا اب تم آخری دم تک عبدالآباد تک اپنے چہرے نوچتے رہو اور اپنے سینے نوچتے رہو۔ اچھا مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں عرفان بڑا گندا بندہ ہے، میں پوچھتا ہوں آپ سے مجھے یہ کہنے سے کیا ملا سوائے اپنا نامہ اعمال برباد کرنے کی؟ نہ میرے کہنے سے عرفان گندا ہوا، ٹھیک ہے، اور نہ اس کے کہنے سے اس کے چپ رہنے سے میری کوئی شہرت ہوئی ہے۔ مجھے ملا کیا ہے سوائے اس کے کہ میں نے اپنا نامہ اعمال برباد کر لیا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے زندگی میں کسی کی غیبت کی؟ امام غزالی نے فرمایا اگر میں نے غیبت کرنی ہوتی نا تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی کرتا، اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ وہ سننے والا حیران رہ گیا کہ اپنے ماں باپ کی غیبت کیوں کرتے؟ فرمایا غیبت کرنے سے میں نے نیکیاں ہی کسی کو دینی ہے نا، تو پھر میں اپنے ماں باپ کو دیتا، میں کسی اور کو کیوں دیتا؟ وہ غیبت کے ذریعے میری نیکیاں ہی جانی ہے نا کسی اور کے حصے میں، تو میں کسی اور کو اپنی نیکیاں کیوں دوں؟ میں اپنے ماں باپ کو اپنی نیکیاں دیتا۔ تو جب میں نے اپنے ماں باپ کو نیکیاں نہیں دی تو میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس سے کہا گیا غیبت مت کرو۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج لوگ زانی کا منہ کالا کرتے ہیں، اس کی داڑھی مونڈتے ہیں، اسے گدھے پر بٹھا کر بچے پیچھے لگا کر تماشا لگاتے ہیں، وہ جی ہم نے زانی پکڑا زانی پکڑا، اور سارا دن خود جو زنا کرتے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟
یہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیسے؟ صحابہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب ایک بندہ زنا کرتا ہے نا، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت جس کی ہے نا، جتنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا اتنی دیر تک معافی نہیں ملے گی۔ زنا کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور غیبت کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ معاف کر دے گا فوراً، لیکن بندہ تو نہیں معاف کرے گا جس کی غیبت کی ہے۔ جتنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا اتنی دیر تک۔ اب جب مجھے بتائیے آج ملک میں گندم شارٹ ہو جائے، اتنی شارٹ ہو جائے، دانے دانے کے لیے بندہ ترس رہا ہو، اور آپ کے پاس گندم پڑی ہو اور کوئی آ کر کہے یار مجھے دے دے، تو دو گے؟ نہیں دو گے نا، یہی کہو گے یار میرے تو اپنے۔ ایک ایسا انسان ہے جس کو میرے سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، اس نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار مجھے دودھ دے دیا کرو، پیسے لے لیا کرو۔ اس نے کہا بات یہ ہم بیچتے نہیں ہیں، پہلی بات، دوسری بات ہے ہمارے اپنے گھر کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ حالانکہ محبت انتہا کی کرتا ہے۔ میں اگر اس کو کھڑے پاؤں پر کہتا نا مجھے 50,000 روپیہ دے، اس نے دے دینا تھا، لیکن کہتا ہے دودھ کا قطرہ بھی نہیں ہے تیرے لیے۔ کیوں؟ اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب قیامت کے دن ایک ایک نیکی پہاڑ لگے گی، ایک ایک نیکی۔ اب جب جس کی آپ نے غیبت کی ہوگی، اللہ بھیجے گا اس کے پاس، جا اس سے معافی لے کر آ، نہیں تو تیرے نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اور اس بندے کو پتہ چلے گا اس کی نیکیاں مجھے ملنے لگی ہیں، تو وہ معافی دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ وہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ وہ کہے گا یہ تو موقع ہے جان چھڑانے کا، وہ تو کہے گا اور لیا، جن نے میری غیبت کیا اور اکٹھے کر کے لیا تاکہ نیکیاں مجھے ملیں، میری جان تو چھوٹے، تو کون دے گا اپنی؟ کوئی معافی نہیں دے گا، یاد رکھنا، کوئی معافی نہیں۔ ابھی اللہ نے زندگی کی، ہم 30ویں پارے میں پہنچیں گے، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن جس عورت کو چوم چوم کر ہم گھسا دیتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ بھی بھاگ جائے گی، وہ بھی کام نہیں آئے گی، وہ بھی کہے گی نہیں نہیں آج میں ایک نیکی بھی تجھے نہیں دوں گی۔ اپنی بیوی سے بندہ نیکی مانگنے جائے گا، وہ بھی نہیں دے گی ایک نیکی، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر غیبت سے کیوں بربادیاں کرتے ہو اپنی؟ کیوں اپنا نامہ اعمال تباہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنی نیکیاں مفت میں کسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ کیوں اپنی نیکیاں دڑا دڑ کسی کو دے رہے ہو؟ سارا دن گلیوں میں بیٹھ کر کیوں غیبت کرتے ہو؟ یہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کبھی سوچا بھی اس معاملے میں؟ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ العظیم۔ اب سوال یہ ہے کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ اگر انجانے میں ہو گئی ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ جس کی ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، اگر دنیا میں ہے تو اس سے معافی مانگ لو، جاؤ اسے سیدھا بتا دو میں نے تیرے بارے میں یہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا متفقہ فتویٰ ہے جس پر ساری امت کے محدثین و مفتیان کا اجماع ہے کہ جس بندے کی غیبت کی ہے اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اللہ سے اس کے لیے استغفار مانگتے رہو، یا اللہ میں نے اس کی غیبت کی تھی، وہ دنیا میں نہیں ہے، اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے بخش دے۔ ہر روز اس کی بخشش کی دعا مانگو، ہر روز۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن وہ قبر میں کہہ دے گا اللہ سے، مولا میں نے اس کو معاف کر دیا، اب تم بھی معاف کر دے۔ یہ ہے امت کا متفقہ فیصلہ کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے۔ اور اگر زندہ ہے اس کے منہ پر جاؤ، اسے کہو میں نے تجھے یہ کہا تھا، میں نے تیرے بارے میں فلاں گلی میں بیٹھ کر یہ کہا، فلاں محلے میں بیٹھ کر کہا، فلاں بندے کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں میں نے تیرے بارے میں کی ہیں، ٹھیک ہے اب مجھے معاف کر دے، اور سچے دل سے مجھے معاف کر دے۔ دنیا میں موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا،
پھر آپ حشر میں گھٹنے بھی پکڑو گے نا، پاؤں بھی پکڑو گے، نبیوں رسولوں کے سامنے، ولیوں غوثوں قطبوں کے سامنے، علماء شیخ الحدیث کے سامنے، قوم کے سامنے، ملت کے سامنے، امت کے سامنے آپ ذلیل بھی ہوگے لیکن معافی بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہے موقع معافی کہ آج معافی دے دو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھائے؟ تو جواب کیا ہے؟ فَقَرِحْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو۔ تو جب ناپسند کرتے ہو تو پھر باز آ جاؤ، پھر غیبتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے